نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آگے ہے بعض بڑے بڑے گناہ جن پر بہت سختی آئی ہے۔ یہاں گناہوں کو بتا رہے ہیں۔ خدا سے شرک کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ناحق خون کرنا، کسی کو بلا وجہ قتل کر دینا، خواہ کسی طرح ہو، ٹونا ٹوٹکا جادو منتر سے ہو یا بذریعہ عمل، سب اسی خون میں داخل ہے۔ کچھ لوگ جادو سے کسی کو بیمار کر دیتے ہیں، تو اس طرح اگر کوئی کرتا ہے تو یہ بھی ناحق قتل کرنے میں آئے گا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ ماں باپ کو ستانا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ یتیموں کا مال کھانا، جیسے اکثر عورتیں بعد شوہر کے مرنے کے تمام مال و جائیداد پر قبضہ کر کے چھوٹے بچوں کا حصہ اڑاتی ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، یہ حق تو انہی لوگوں کا، بچوں کا بھی ہے نا۔ جس طرح بیوی کا حق ہے اس طرح بچوں کا بھی حق ہے، تو سب کا حق متعین ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت یہ کرے کہ شوہر کے مر جانے کے بعد ہو سکے کسی دوسرے سے شادی کر لے اور شوہر کا چھوڑا ہوا مال اپنے مزے میں اڑائے اور ان بچوں کا کوئی خیال نہ کرے، تو یہ یتیموں کا مال کھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ لڑکیوں کا حصہ میراث کا نہ دینا، لڑکیوں کو میراث میں بہت کم حصہ دیا جاتا ہے۔ جس طرح لڑکوں کو حصہ ملتا ہے اسی طرح لڑکیوں کو بھی حصہ کیا ہے، ملنا چاہیے، بلکہ جو شریعت نے مقرر کیا اتنا حصہ لڑکیوں کو بھی ملنا چاہیے۔ جہیز دینے سے میراث ختم نہیں ہوتی کہ لڑکی کو باپ نے جو ہے جہیز میں بہت سارا سامان دے دیا تھا تو بھائی کہے گا کہ اس کو تو سب کچھ مل گیا تھا، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ مرنے کے بعد اس کے مال میں لڑکی کا بھی حصہ ہے اور لڑکوں کا بھی حصہ ہے۔ زمینداروں کا ظلماً کسی سے کام لینا، جو بہت زمیندار ہے، بہت زیادہ زمینیں اس کے پاس ہے اور وہ کسی سے کام زبردستی کرواتا ہے کہ نہیں جائے گا تو کہاں جائے گا، میرے ہی پاس کرے گا، تو اس سے ظلماً زیادہ کام کرانا۔ ہری بیگاری لینا، یہ نہیں سمجھ میں آیا کیا ہے ہری بیگاری۔ ہو سکتا ہے کوئی معاوضہ لینا، پگڑی وگڑی لینا جیسا ہوگا۔ زمیندار و کاشتکار کو خود رو گھاس وغیرہ رکھانا، زمیندار کاشتکار کو جو خود سے گھاس اگ جاتے ہیں نا اس کو رکھانا ہے، اور دوسرے مویشیوں کو چرنے یا آدمیوں کو چھیلنے نہ دینا۔ یہ مطلب ہے اس کا کہ جو زمین میں گھاس اگی ہے اس گھاس کا تو کوئی مالک نہیں ہے، جس زمین کا کوئی مالک نہیں ہے اس کا، یا اپنی زمین بھی ہے لیکن پھر بھی وہ جو خود سے اگی ہے وہ چیز، وہ گھاس، اس میں تو سب کا حق ہے۔ دوسرے مویشیوں دوسرے جانوروں کو چرنے نہ دینا یا دوسروں کو چھیلنے نہ دینا، یہ بھی بڑے گناہوں میں آتا ہے، اس لیے کہ تو اللہ نے اگوایا ہے، تمہاری کوئی محنت نہیں ہے۔ قدرتی چشمے اور سوتوں اور دریاؤں کی مچھلی کسی کو پکڑنے نہ دینا۔ قدرتی چشمے، جو خود سے چشمے نکل رہے ہیں، چشمے کس کو بولتے ہیں؟ زمین سے جو پانی نکلتا ہے اس پانی نکلنے کی جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ چشمہ کہتے ہیں، اور اس کو جو زمین سے پانی نکلتا ہے اس کو سوت کہتے ہیں۔ سوت، جو زمین سے پانی نکلتا ہے اس کو سوت کہتے ہیں۔ اور دریاؤں کی مچھلی کسی کو پکڑنے نہ دینا، دریا کی مچھلی بھی کسی کی نہیں ہے، تو اس سے اگر کوئی پکڑنے سے روکتا ہے تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ یا ان مچھلیوں کا بیع کرنا، یا ان مچھلیوں کا بیع کرنا یعنی سمندر میں جو مچھلی ہے اس کو نکال کر کے بیچنا، یہ جائز نہیں ہے۔ سمندر میں سب کے لیے مچھلی سب کی ہے، وہاں کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ظلماً، اچھا اپنا تالاب ہو یا تالاب کوئی زمین خریدی گئی ہو اس میں تالاب بنایا ہو، یا تالاب تھا اس کو خرید لیا ہے سرکار سے، اس پر اس کو خرید لیا ہے اتنے سال کے لیے، وہ الگ چیز ہے، لیکن سمندر سے مچھلی وہاں سے نکالے اور اس کو بیچے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ظلماً دوسرے سے چھین لینا، کسی سے کوئی بھی چیز چھین لینا زبردستی کر کے۔ کاشتکاروں کو دعوی موروثیت کرنا، کہ کسی کی زمین تھی اور کاشتکاری کرنے کے لیے دیا کہ تم اس میں کھیتی کرو کھاؤ پیو، اس میں اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ یہ تو میری زمین ہے تو یہ بڑا گناہ ہے۔
اسی طرح شہر کے کرایہ دار، دکاندار اور مکان کے رہنے والوں کو موروثیت کا دعویٰ کرنا۔ شہر کے جو کرایہ دار ہیں، شہر میں رہنے والے جو لوگ ہیں یا دکاندار ہیں، مکان کے رہنے والے لوگ ہیں، وہ کہیں کہ یہ تو ہمارا ہے، ہم سالوں سے رہتے آ رہے ہیں، تو سالوں سے رہنے سے وہ اس کا نہیں ہو جاتا ہے، جو مالک ہے وہی اس کا مالک رہے گا۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ظلم کرنا، کسی کو اس کے پیٹھ پیچھے بدی سے یاد کرنا، ظلم کرنا کسی پر، یا کسی کو اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ کسی کی برائی کرنا، کوئی ساتھ میں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، اٹھ کے چلا گیا، اس کے بارے میں برائی چالو کہ دیکھیے کیسے جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ وعدہ کر کے پورا نہ کرنا، امانت میں خیانت کرنا، کوئی امانت اگر کسی نے رکھوائی ہو اس کو بلا وجہ ضائع کرا دینا، برباد کرا دینا۔ میں نے تیرے پاس، تم لوگوں کے پاس کچھ رکھوایا اور تم کو دشمنی ہے مثال کے طور پر، یا غصہ ہے، اس کو پھینکوا دیا، بولے ختم ہو گیا، یہ امانت میں نے رکھوایا تھا، اس کو خیانت کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ خدا کا کوئی قرض مثل نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کو چھوڑ دینا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ نماز بھی قرض ہے، روزہ بھی قرض ہے، زکوٰۃ بھی قرض ہے، حج بھی قرض ہے۔ اگر حج فرض ہو گیا تو یہ قرض ہو گیا، اگر کوئی چھوڑ دے۔ اچھا، خدا کا کوئی فرض مثل نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کو چھوڑ دینا، یہ کیا ہے؟ بڑا گناہ ہے۔ قرض اس لیے آ گیا تھا کہ زکوٰۃ جو ہے نا، زکوٰۃ اگر کسی نے ادا نہیں کیا ہے تو وہ قرض ہو جاتا ہے بندے کے ذمہ، اس کو ادا ہی کرنا پڑتا ہے، معافی مانگنے سے نہیں ہوتا۔ اسی طرح نماز اگر کسی نے چھوڑ دیا ہے تو نماز معافی مانگنے سے نہیں ہوتا ہے، نماز پڑھنا ہی پڑتا ہے۔ اسی طرح روزہ ہے، اگر کسی نے نہیں رکھا ہے تو اس کو رکھنا ہی پڑتا ہے، بغیر اس کے چھٹکارا ہی نہیں ہے۔ اگر آدمی بیماری کی حالت میں ایسا کیا ہے تو اس کا فدیہ ہے، لیکن صحت کی حالت میں ایسا کیا تو کچھ نہیں ہوگا اس کا۔ آئی بات سمجھ میں؟ قرآن شریف کو پڑھ کر بھلا دینا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ یاد کیا تھا اور بھول گیا تو بڑا گناہ ہے یہ۔ جھوٹ بولنا، خدا کے سوا کسی کی قسم کھانا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ خدا اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کرو۔ کچھ لوگ قرآن کی قسم کہتے ہیں، کسی سر کی قسم کھاتے ہیں، یہ سب صحیح نہیں ہے، بڑا گناہ ہے۔ یا اس طرح قسم کھانا کہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو، بولے میں اگر غلط بات بول رہا ہوں تو میں قسم کھا رہا ہوں کہ مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو، ایسے بھی لوگ بولتے ہیں، تو ایسی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ ایمان پر خاتمہ نہ ہو، ایسی قسم کھانا۔ بلا عذر نماز قضا کر دینا، کسی مسلمان کو کافر، بے ایمان وغیرہ کہنا، یہ سب بڑے گناہ میں۔ چوری کرنا، بیاج لینا، اور بیاج صرف اسی کو نہیں کہتے کہ کچھ روپے دے کر کچھ دنوں کے بعد اس سے زیادہ روپے لے کر لے، بلکہ قرض دے کر جو بھی نفع حاصل کرے گا سب بیاج ہے۔ بیاج یعنی سود ہے نا، سود اس کو نہیں کہتے ہیں کہ کچھ روپے دے کر کچھ دنوں بعد اس سے زیادہ روپے لے کر لینا۔ میں نے 100 روپے دیا اور بہت دنوں بعد پیسہ دے رہا تو میں اس سے 120 روپے لے رہا ہوں، تو صرف یہ بیاج نہیں ہے، بلکہ قرض دے کر جو بھی نفع حاصل کرے گا۔ میں نے پیسہ دیا کہ یہ لو تمہارے کاروبار کے لیے ہے، قرض ہے، اب اس سے پہلے میں تم سے کوئی کام نہیں لیتا تھا، ہے نا، نہ تمہارے گھر کا پانی پیتا تھا، نہ کھانا کھاتا تھا، لیکن اب میں نے قرض کر دیا تو میں سوچوں گا کہ میرا اس کے اوپر احسان ہے، تو اس کے گھر بھی جا رہے ہیں، کھانا بھی کھا رہے ہیں، پانی بھی پی رہے ہیں، اور سب اس کے گھر میں جا کر کے یا اس سے زبردستی کوئی کام کروا رہے ہیں کہ یہ تو کرے گا ہی، میرا قرض دار ہے۔ تو یہ سب چیزیں حاصل کرنا بھی سود ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ حتیٰ کہ بہت سے لوگوں نے یہاں تک احتیاط کیا ہے کہ اس کے گھر کے سائے میں بھی نہیں بیٹھتے تھے، کہ پہلے اگر ان کے گھر کے سائے میں نہیں بیٹھتے تھے تو قرض دینے کے بعد بھی ان کے گھر کے سائے میں نہیں بیٹھتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کے فائدہ اٹھا رہے ہیں اپنے قرض دے کر کے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ بھی بیاج ہے۔ مثلاً اس کے دباؤ سے کام لینا، دباؤ بنانا اس کے اوپر، یا مزدوری کم دینا۔ اس کو قرض دیا تھا، اب وہ کسی کو مزدور رکھا، اس کو 300 روپے دینا ہے روز کا، لیکن اس کو اس نے قرض بھی دیا ہے، بولا 250 روپے دوں گا، کام کرنا ہے تو کر، تو یہ 50 روپے جو بچا رہا ہے یہ بھی بیاج ہے، سود ہے۔ اسی طرح رہن سے فائدہ حاصل کرنا، خواہ کسی طرح سے ہو،
رہن بولتے ہیں کہ کسی نے قرض لیا، 50,000 قرض لیا. اب جس کو جو قرض لے رہا ہے اور جو قرض دے رہا ہے، قرض دینے والے کو قرض لینے والے پر بھروسہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں دے گا کہ نہیں دے گا، تو اس سے سونا چاندی اتنی مقدار کا اپنے پاس رکھ لیا کہ جب تم میرا قرض واپس کرے گا تو یہ پیسے، یہ سونا چاندی تم کو میں واپس کر دوں گا. اب اس کو استعمال کر رہا ہے یہ، تو یہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے. خواہ کسی طرح سے ہو، اس کو برت کر یا زمین کو کاشت کر کے یا باغ وغیرہ کے پھل پھول کو بیچ کر یا مکان میں رہ کر، یہ سب بیاج ہے. یعنی رہن جس کو قرض دیا ہے، اب اگر اس نے بولا کہ یہ سامان میرا رکھ لو، جب میں قرض واپس کروں گا تو یہ سامان میرا واپس کر دینا. اب گھڑی تھی مثال کے طور پر، تو گھڑی پہن کے گھوم رہا ہے، یہ جائز نہیں ہے. برت کر وہی مطلب ہے. یا زمین کو کاشت کر کے، زمین رکھوایا تھا کہ یہ زمین رہن کی ہے، اس کو رکھنا، جب میں پیسہ دوں گا تو واپس کر دینا زمین. اب اس میں کاشتکاری کر رہا ہے، اس میں اناج اگا رہا ہے اور اس کو کھا رہا ہے، یہ بھی بیاج ہے، سود ہے. اسی طرح باغ وغیرہ کے پھل پھول کو بیچ کر، یعنی باغ اگر کسی نے رہن میں رکھا ہے تو اس کو بھی باغ کے پھل کو بیچ کر کے فائدہ اٹھا رہا ہے. یا مکان میں رہ کر فائدہ اٹھا رہا ہے کہ یہ مکان گروی رکھا تھا، رہن رکھا تھا، اب جاؤ تم کرایہ کے مکان میں یہ رہتا تھا، اس میں شفٹ ہو گیا کہ 4 مہینے میں اسی میں رہوں گا، اپنا کرایہ نہیں دوں گا، تو یہ کرایہ نہ دینا سود ہے، یہ سب بیاج ہے. اسی طرح کی اور باتوں میں بھی سود کا گناہ ہو جاتا ہے، جس کو انشاءاللہ تم آئندہ کتابوں میں پڑھو گے. مول چکا کر پیچھے سے زبردستی کم دینا. مثال کے طور پر بات چیت ہو گئی کہ 100 روپے میں یہ چیز خریدنا ہے اور 90 روپے دے رہے ہیں کہ 90 روپے رکھ لو، یہ صحیح نہیں ہے. یعنی بات چیت تو طے ہو گئی پہلے سے، اب جو بات ہو گئی ہے بس اسی پر رہنا ہے. جوا کھیلنا، یہ سب کیا ہے؟ جوا کھیلنا بھی بڑا گناہ ہے. کہاں لکھا ہے اس میں جوا کھیلنا؟ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ یہ ہے. یہ کیا چیز ہے نہیں سمجھ میں آ رہا. تو سمجھ لو کہ جوا کھیلنا ہے، یا جوا جیسی اور بھی کوئی چیز ہو اس کا کھیلنا بھی جوا ہے. اسی طرح کسی چیز پر چٹھی ڈالنا بھی جوا ہے. خیر یہ سب ہو سکتا ہے کہیں کچھ کھیل کھیلا جاتا ہو، اس طرح کا یہ کھیل ہے، تو اس میں پیسے کے ذریعے سے کھیلنا. کوئی گیم کھیل رہے ہیں اور اس میں شرط لگا کر کھیل رہے ہیں، تو یہ جوا ہے. کافروں کی رسمیں کرنا، کافروں کی رسمیں کرنا یہ بھی بڑا گناہ ہے. قدرت ہونے پر نصیحت نہ کرنا. کسی کو سمجھا سکتے ہو اور نہیں سمجھا رہا ہے، وہ گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے، یہ بھی بڑا گناہ ہے. کسی کا عیب ڈھونڈنا، یعنی کسی کو بدنام کرنے کے لیے اس کے عیب کو تلاش کرنے کے، دیکھو کیا کرتا ہے، اس کو چھپ کر کے اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ سب عیب تلاش کرنا بھی بڑا گناہ ہے. حق میراث کا خیال نہ کرنا، میراث کا حق دینا اور اس کا خیال نہ کرنا یہ بھی بڑا گناہ ہے. لڑکیوں اور بہنوں کو ترکے سے محروم رکھنا، یہ ہے حق میراث، یہ اس کا خیال رکھنا چاہیے. اگر کوئی محروم کرتا ہے لڑکیوں کو یا بہنوں کو ترکے سے یعنی میراث سے، تو یہ بڑا گناہ ہے. نابالغ کے مال سے رسماً یا نام کے لیے دنیا کی ملامت کے ڈر سے خلاف شریعت یا جہاں شریعت اجازت نہیں دیتی وہاں خرچ کرنا. نابالغ کے مال سے اس طرح کا خرچ کیا ہے؟ بڑا گناہ ہے. دنیا کی ملامت کے ڈر سے کہ وہ لوگ کیا سوچیں گے کہ اس کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، تو یتیم کا مال لے لیا، نابالغ کا مال لے لیا، تو یہ بڑا گناہ ہے. خلاف شریعت یا جہاں شریعت اجازت نہیں دیتی وہاں خرچ کرنا. قانون شریعت کو معمولی سمجھنا، شریعت کے جو ضابطے ہیں اس کو معمولی سمجھنا یہ بھی بڑا گناہ ہے. اس کی وقعت دل میں نہ ہونا، یہ بھی بڑا گناہ ہے. کہ مثال کے طور پر طلاق ہے نا، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ طلاق تو یہ ظلم ہے،
کہ ایک مرتبہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا تو وہ بیوی اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، 3 طلاق اگر دے دیا ہے تو بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو بہت عجیب چیز ہے، تو یہ سمجھنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، چونکہ یہ تو اللہ کا حکم ہے نا، اور اللہ نے تم کو اختیار دیا تھا، تم خود سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتے، اور کر چکنے کے بعد اسلام کو بدنام کرنا یہ کون سی بڑی بات، کون سی چیز ہے یہ؟ اس لیے اس کو بے وقات سمجھنا اور دل میں اس کی وقات نہ ہونا بھی بڑا گناہ ہے۔ اس کو قابل ترمیم سمجھنا کہ اس قانون کو بدل دیا جائے، یہ بھی بڑا گناہ ہے، یعنی اسلام کے قانون کو بدلنا یا بدلوانا چاہنا یہ بڑا گناہ ہے، یا اس پر دوسرے مذہب یا سلطنت کے قوانین کو ترجیح دینا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے کہ شریعت کا ایک ضابطہ ہے اور ہندوستان نے ایک الگ قانون بنایا ہے یہاں کے لوگوں نے، تو اس قانون کو زیادہ اچھا سمجھنا اور شریعت کے قانون کو اس کے سے کمزور سمجھنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ آدمی زیادہ اس میں اگر آگے تک پہنچے گا تو کفر بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایسے ہی خیالات کفر ہیں، یعنی اس طرح کے خیالات رکھنا بھی کیا ہو جاتا ہے؟ کفر کے اندر آ جاتا ہے۔ اس لیے آدمی کو ایسی چیزوں سے جو شریعت کے اندر آتی ہیں اور اس میں کوئی ہمارے دل میں وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، پھر بھی اس کو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ حکم بدل جائے، اگر زیادہ آدمی سوچے گا تو کفر تک پہنچ جائے گا۔